سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تمام دیکھنے والوں کو آزاد کاسٹ کے السلام علیکم، اور میں ہوں ثنا مرزا، اور میرے ساتھ حسن ایوب صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں، اور آج پہلی بار مجھے موقع مل رہا ہے کہ ہم ایک ہی ٹیبل پہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تھینک یو سو مچ آزاد کاسٹ کے اندر، اور سیکنڈ یہ ہے کہ جی بڑی خوشی ہے سوزین جو ہیں وہ چھوڑ گئی یہاں سے، لیکن خوشی ان کے جانے کی خوشی نہیں ہے، آپ کی آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ چلیے تھینک یو تو سو مچ، گڈ لک ٹو سوزین اور ویلکم ہیئر۔ بہت شکریہ۔ چلیں میں اس کو اپنے تعلق کے حساب سے ہی رکھوں گی، میں آپ کو حسن بھائی مخاطب کروں گی۔ اب یہ بتائیں، آپ بڑے لمبے دورے کے بعد ویسے پاکستان واپس آئے، لیکن ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں پیچھے ڈیولپ ہوئی اور اس کے اوپر ہم بڑی جگہوں پہ بات بھی کرتے رہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ 24 نومبر کو حسن بھائی کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر میں بھی تھوڑا سا کچھ پوائنٹس ریز کروں گی، لیکن میں پہلے چاہوں گی کہ 24 نومبر کا سب سے پہلے تو دھرنا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی فکس میچ ہے۔ 24 نومبر کا جو میچ ہونے جا رہا ہے یہ فکس میچ ہے، اور یہ فکس کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور بشرا بیگم اور علی امین گنڈاپور نے یہ فکس کر لیا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی تھیں کہ بشرا بیگم کی جو رہائی کی خبر تھی، آئی ریممبر کہ وہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب ان کے اوپر دوبارہ کیس نہیں بنے گا۔ فیصل ووڈا صاحب میرے بعد انہوں نے خبر دی تھی، اور سیم ڈے آئی واز ان اے ڈفرنٹ شو، وہ دوسرے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم ریکارڈنگ کر کے جب نکلے ہیں، تو جب میرا جو ہے شو آن ایئر ہوا ہے، تو نیکسٹ ڈے فیصل ووڈا صاحب ہمارے پروگرام میں، ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہوا تھا، تو سیم ڈے وی ہیڈ دی اسٹوری۔ اور یہ ہے جی کہ بشرا بیگم صاحبہ اب کچھ آپٹکس انہوں نے دکھانے ہیں، دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، زمین آسمان ایک کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ دوسرے پرسپیکٹو پہ چلے گئے، سوری میں آپ کی بات کاٹوں، لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بات کر لیں۔ دیکھیں، بشرا بی بی تو ایک سیکنڈ فیز ہے، اگر تو احتجاج ہوتا ہے، لیکن جس طرح آج گنڈاپور صاحب اسپیشلی ملے ہیں خان صاحب سے جا کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں جب بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی شخص سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ لیکن دوسری طرف گنڈاپور صاحب جب بشرا بی بی صاحبہ رہا ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا، اور ایز یوزول پھر اس کے 72 گھنٹوں کے اندر وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے مکر بھی گئے تھے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کردار ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ گنڈاپور صاحب تو اٹ سیلف کہیں نہ کہیں کوئی رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ جس طرح میسج لے کر گئے ہیں اور بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ 24 نومبر کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان سائڈ جانے پیچھے آئے کی تو کوئی بھی لیڈرشپ جو اس وقت جیل سے باہر ہے وہ ولنگ نہیں نظر آتی ہے احتجاج کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ فورسفلی ان کو خان صاحب پش کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں۔ نہیں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں تو ایک سنجیدہ بات کر رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پچ کے اوپر کھیل رہی ہے، اور پچ سے کیا مراد آپ کی؟ بھائی جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، گڈ بوائز ہیں، گڈ گرلز ہیں، اور بوائز کا لفظ نکال دیں، گڈ بوائز اینڈ گرلز میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں گڈ بوائز ہیں، بوائز کہیں اور نہیں ان کے بارے میں بات ہے، وہ بھی تو ظاہری بات ہے، میچ انہوں نے فکس کیا ہے نا، انہیں کی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں، انہیں کی ویو لینتھ کے اوپر آگے بالز کراتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، پھر ان سے مکر جاتے ہیں۔ تو عملی اقدامات ڈس اون کرتے ہیں نا خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس کو، خان صاحب صرف گنڈاپور صاحب کو اون کرتے ہیں، پھر بعد میں باقی سارے اسٹیٹمنٹس کو پوری پارٹی ڈس اون کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا جو انہوں نے ایس سی او کے وقت احتجاج تھا، وہ اس احتجاج کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس احتجاج کے وقت کے اوپر میں نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر لائٹ بند ہو گئی ہے، پھر بعد میں انہوں نے کنفرم کیا کہ لائٹ بند ہو گئی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی جو ہے وہ جو پجامے ہیں اور اپنی جو لانڈری ہے وہ خود کر رہے ہیں، تو پھر وہ عمران خان صاحب آج تک وہ لانڈری خود کر رہے ہیں، مشقتی بھی ان سے لے لیا گیا، مشقتی بھی لے لیا گیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کا جو وہ بیمار ہو گیا تھا جی، اور لائٹ بھی خراب ہو گئی تھی، بند نہیں کی گئی تھی، اور پھر وہ اخبارات بھی آنا بند ہو گئی تھی، تو جب لائٹ نہیں تھی ٹیلی ویژن بھی نہیں چل رہا تھا، تو یہ مشکلات ان کی جو ہیں وہ ہوئی تھی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ابھی سردیاں آ رہی ہیں، وہ وکی رضائی ان کو چاہیے، وہ وکی رضائی کے بدلے ان کو اس ٹائم کھٹ مٹل والا گندا بوسیدہ قسم کا کمبل ملا ہوا ہے، وہ ان کو کمبل بھی نہیں چاہیے، وہ کمبل کہتے ہیں واپس جائے، وکی رضائی آئے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ احتجاج کی کال ہی بانی چیئرمین تحریک انصاف نے شاید اپنی وہ سہولیات جو ان کو میسر تھیں، وہ ان کو سہولیات اڈیالہ جیل کے اندر مل نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہنے کو تو میں اڈیالہ کا چانسلر ہوں، لیکن یہاں پر مجھے سہولیات اور مراد تو نام کی نہیں ہے،
تو لگتا ایسے ہے کہ یہ معاملہ اینڈ پہ جا کر جو دیسی گھی میں بھنا ہوا ککڑ تھا اسی میں رکے گا. اسی میں رکے گا. حسن بھائی اب کچھ پوائنٹس ہیں جس سے میں تھوڑا سا ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اب اتنی اس آپٹیمم لیول پہ جا چکے ہیں کہ شاید ان کے لیے اب وہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ مزید جیل میں سسٹین کریں. ایک انڈرسٹینڈنگ جو خاموش ہے, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, آپ تو زیادہ کور کرتے رہے ہیں ایز اے رپورٹر بھی, کہ خواتین کو جیل سے باہر بھیج کے ایک سائٹ آف ریلیف پیدا کرنے کی خان صاحب کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ کم از کم خواتین تو جیل سے جائیں. لیکن خان صاحب کو کچھ عرصے جیل میں ہی رہنا ہے, جو ان لمیٹڈ ٹائم ہے, جس کا بھی کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. لیکن خان صاحب وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, یعنی کسی نہ کسی طرح خبروں میں بھی رہیں. اب اسٹیٹمنٹس آنے ان کے بند ہو گئے ہیں, صحافیوں سے بات چیت ان کی بند کروا دی, تو کسی طرح تو وہ لائم لائٹ میں رہیں. اس کے لیے ریزن یہ ہے کہ وہ گیدرنگس کروائیں. اب لیکن جو سچویشن بن رہی ہے اس میں وی کین ناٹ افورڈ کہ ہم ایسا کوئی دھرنا یا سٹ ان افورڈ کر سکیں اسلام آباد میں. میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے, جو میں خود بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں, کہ کن ٹرمز کے اوپر وہ جو 4 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ 4 مطالبات مانیں گے؟ اور سوری ایک لاسٹ پوائنٹ, کہ ان کی سب سے بڑی ریزرویشن تھی کہ ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, اگر کرنے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے. اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بظاہر اس وقت اسکرین میں نہیں ہے, اب وہ کیسے آئے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دنیا کا واحد احتجاج ہے جو بھی شروع نہیں ہوا, تو اس کے لیے مذاکراتی جو ٹیم ہے, کمیٹی ہے, تشکیل دے دی گئی ہے. اب یہ سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. میں اس لیے پہلے کہا نا فکس میچ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز نے جو ہے نا اس پوری بات کو جو کور کر لی ہے. فکس میچ اس طریقے سے ہے کہ بھائی آپ نے جنہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے نا, تو میری بہن وہ یہ نہیں کرتے کہ جی آپ ہم مذاکرات کی جو ہے نا وہ ٹیم پہلے تشکیل دیتے ہیں. نہیں, مذاکراتی کمیٹی تشکیل وہ کہتے ہیں ہم نے بنانی نہیں ہے, بات کرنی نہیں ہے حکومت سے. یہ تو احتجاج شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی, پہلی چیز. دوسرا, یہ پریشر بلڈ اپ یقینی طور پر کیا جا رہا ہے, لیکن یہ لائم لائٹ میں آنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے. یہ اس کا مقصد آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی ککڑ بحال ہو, بھلے جیل میں رہنا پڑے, چاہے جیل میں رہنا پڑے, میرا ککڑ ملے مینو. ٹرسٹ می, ٹریڈ ملز ملیں, ٹریڈ ملز جو ہے وہ ڈمبلز وغیرہ, پلس ان کی جو دیکھیں ابھی سردی آگے سے آ رہی ہے, آپ یقین کریں, آپ کو تو وکی رضائی مذاق سمجھ آ رہا ہے, میں کوئی اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, لیکن ان کو وکی رضائی چاہیے. وہ کھٹمل والے کمبل سے ان کی جان جاتی ہے, ان کا منہ بن جاتا ہے. لیکن حسن بھائی اگر اس کو ہم پازیٹیو بھی لیں, دیکھیں خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں, دیسی ککڑ مانگ رہے ہیں یا رضائی مانگ رہے ہیں. دیکھیں وہ کم از کم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیں, میں علاج کے لیے یہاں جانا چاہتا ہوں. مطلب نہ میں کوئی نون کو کرٹیسائز کر رہی ہوں ڈائریکٹلی, یا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, جی نون کو کرٹیسائز کریں, جو کچھ ہے وہ, لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا, یا اس سے آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے بھی حقیقت کو نہیں تبدیل کر سکتے. لیکن وہ پیپلز پارٹی کی طرح اسپتال میں عمران خان صاحب کے پاس آج اگر ان کو موقع ملے کہ ان کو پاؤں پکڑ کر ناک رگڑ کے باہر جانے کی اجازت مل رہی ہو, ان کو گارنٹی ہو, تو وہ 1 سیکنڈ انتظار نہیں کریں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ متعدد پیغامات کو بھجوا چکے ہیں نا جی, مسلسل پیغام رسانی کر چکے ہیں. آرمی چیف کی تعریفیں شروع کر دی تھی انہوں نے, سپہ سالار اور ملک جو وقار اور تمام چیزیں وہ کر رہے تھے. کیوں کہہ رہے تھے یہ باتیں؟ کسی نے ان کی گردن کے اوپر تلوار رکھی تھی؟ نہیں, اصل میں اس ٹائم چاہتے تھے کہ شاید یہ جو باہر سے پریشر بلٹ اپ ہوگا اور میرا جو ہے باہر نکلنے کا راستہ نکل جائے گا. پھر وہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ باہر چلے جاتے اگر ان کو کہا جاتا, وہ تو کہہ رہے تھے میں کہیں نہیں جاؤں گا. 4 منٹ 4 سیکنڈ ویٹ نہیں کریں گے اگر آج ان کو جو آپشن ملے. یہ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی جو جنرل باجوہ نہیں کی تھی. جنرل باجوہ نے جب غلطی کی تھی, جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے, پھر نواز شریف صاحب گجرانوالہ والا جلسہ آپ کو یاد ہے, پھر جو انہوں نے باتیں کی تھی, پھر اس کے بعد کیسا پریشر بلڈ اپ ہو گیا تھا. بالکل. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ غلطی کیوں کرے اسٹیبلشمنٹ, کیا مجبوری کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس معاملے میں رول کیا ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے دے مسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. جو کورٹ کیسز ہیں وہ بھگتے ہیں, وہ جانے عدالتیں جانے. لیکن اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ان اینی کیس حکومت جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ایونچولی ان کو ان کی نالج میں لانا پڑے گا. اچھا سیکنڈ پوائنٹ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. 4 مطالبات رہ گئے نا, بالکل 4 مطالبات جو وہ کر رہے ہیں. اب پہلا مطالبے پر ہی آ جائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر لیا جائے. اب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے؟ آپ بتائیں مجھے. بالکل نہیں ہو سکتی, یہ تو ریورس ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کا دوسرا طریقہ, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جس طریقے سے یہ ہوئی ہے, یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے. اگر اس کو انڈو کرنا ہے تو 27ویں لانی پڑے گی. اس 27ویں کے ذریعے آپ کو 2/3 اکثریت سے ہی ان چیزوں کو ریورس کرنا پڑے گا. اب کیا حکومت پاگل ہے
کیا حکومت کا جو ہے وہ نشہ کیا ہوا ہے یا حکومت کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو چکا ہے کہ وہ اتنے پاپڑ جو ہے وہ ملنے کے بعد وہ وہاں سے جناب اب دوبارہ آ کے اس کو ریورس کریں کیونکہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے یہ مطالبات کر دی ہیں. ہی نیڈس ٹو ویک اپ. خان صاحب کو جاگنے کی ضرورت ہے, حقیقت میں آنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہونی ہے نہیں. پھر مذاکرات کس طرح کے ہوں گے, پھر مذاکرات کا مقصد کیا ہوگا؟ اب بات یہاں پر ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی. یہ مطالبات یہ ہیں آخر معاملہ رکنا ختم ہونا ہے دیسی ککڑ پر. ٹھیک, اچھا چلیں, لیکن آپ کے خیال میں چلیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر ان کو تسلی دے دی جائے گی. اچھا سیکنڈ پوائنٹ, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تسلی نہیں ہے, میں تسلی کی بات نہیں کر رہا. وہ ایشوز جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جیل کے اندر, وہ ریزالو ہو جائیں گے. ٹھیک, اچھا, لیکن مجھے ویسے فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے بظاہر لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کو کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ اپنی باتیں دوسرے اینگل سے جو دوسری باتیں منوا کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کروا دیں گے, کیونکہ خود پی ٹی آئی کے اوپر اب یہ جو بشرا بی بی صاحبہ باہر آئی ہیں, میں تھوڑا سا ان کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب ان کو رہا کیا گیا تھا تو ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں اور چار دیواری میں, کیونکہ یہی بات خان صاحب کرتے تھے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں گی. نہیں, انڈرسٹینڈنگ خان صاحب کے ساتھ تھی. نہیں, انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہوں بیسکلی, لیکن ایکٹیو اگر ہوں گی جس وجہ سے وہ باہر آئی ہیں. ہاں, لیکن وہ تو ایز اے وہی چیزیں ساری کامنٹ کر رہی ہیں یا وہ ایز اے انڈائریکٹ اسپوکس پرسن بن گئی ہیں. خان صاحب کی جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ انہیں کو امپلیمنٹ کروا رہی. جس طرح دھرنے کے لیے وہ باتیں کر رہی ہیں کہ اتنے لوگ آپ لے کر آئیں, ویڈیوز بنائیں, آپ لوگ گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کریں, تو اس کا مطلب تو یہ کہ خان صاحب ان کو جو گائیڈ کریں بیسکلی وہ اس کو صرف ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد دے رہی ہیں. تو یہ اگر ایک خاص سرٹن ریڈ لائن انہوں نے کراس کر دی تو پھر اس پہ افسوس نہیں ہوگا جنہوں نے ان کو باہر کیا. آپ 200-300 لوگوں کو جب آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو, اپنے ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو, تو جب ان سے بات کرتے ہیں تو پبلک میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل کر آئی ہیں. وہ تو وہی باتیں کریں گی, موقف تو آن سرفیس تو انہوں نے وہی رکھنا ہے, لیکن حقیقت میں اندر میں کب کیا فیصلہ کرنا ہے, کب پتلی گلی سے نکل جانا ہے. دیکھیں نا پچھلی مرتبہ گنڈا, اور اگر وہ خود نکل گئی, دیکھیں نا پچھلی مرتبہ گنڈا پور صاحب آئے تھے, وہ چائے پینے چلے گئے تھے. اس مرتبہ ان کی چائے تو 30 گھنٹے چلتی ہے. اس مرتبہ گنڈا پور صاحب آئے تو ہو سکتا ہے کھانا کھانے چلے جائیں. اس طرح بشرا بیگم بھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ چیزیں سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, بس اپنے جو فالوورز کو انہوں نے انگیج رکھنا ہے. ایک ٹرک ہے, اس کی ایک بتی ہے, اس کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے. میں اس پہ کہتی ہوں کہ ٹرک کی بتی نہیں, اب ہمیں ایک ٹرین مل گئی ہے, ہم ٹرین کی بتی کے پیچھے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ وہی ہے. اب یہ دیکھ لیں, آپ کو آپ لوگ پتہ نہیں, دیکھیں ہم صحافی بھی بڑے معصوم ہو گئے. ہم ان کی ہر روز ان کی اس قسم کی باتیں سن کر پھر ہم اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں, تجزیے بھی کرتے ہیں, پھر اس کو خبریں تلاش کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ نورا کشتی ہے. میں نے کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نورا کشتی ہے, یہ سب ڈرامہ, یہ 24 نومبر والا کیا ہے. اب کچھ بھی نہیں ہوگا, میرا تو یہ خیال ہے 24 نومبر کو. کہ جب احتجاج کے لیے ابھی نکلے نہیں ہیں تو مذاکراتی کمیٹی پہلے تشکیل دے دی ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسا احتجاج دیکھا ہے جو شروع نہیں ہوا ابھی, لیکن مذاکراتی کمیٹی پہلے تشکیل دی ہو؟ اس کی ریزن ہے نا, ایک پاکستان کا ایک احتجاج بتا دیں مجھے, پاکستان میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایک احتجاج بتا دیں جس میں ابھی وہ احتجاج شروع نہیں ہوا لیکن مذاکرات کے لیے کمیٹی پہلے تشکیل دی ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ انٹینشن باہر کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی یہی ہے کہ کسی طرح یہ احتجاج مؤخر ہو جائے, حالانکہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے ورکرز کو موبلائز کر لیا. لیکن چلیں یہ ایک چیپٹر ہے کہ 24 نومبر کو کیا ہو سکتا ہے. احتجاج کا معاملہ ختم ہوگا دیسی گھی میں بنے ہوئے دیسی مرغے کے اوپر. ٹھیک ہے, چلیں اب اس سے آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے لاسٹ فیو منٹس ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ ہی, ویسے لوگوں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا کیونکہ ہم 24 نومبر میں ہی پھنسے ہوئے تھے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گئے ہیں, مطلب میں اس کو چلیں مذاق نہیں کہوں گی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ بڑے ریسپیکٹفل ہیں, لیکن جو کیسز یہ سن رہے ہیں, ایک ہفتے انہوں نے 2000 کیسز لائن میں لگا دیے کہ ہم سنیں گے, اور جس اسپیڈ سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے فوٹو کاپی کی مشین ہے کہ بس نیچے فیصلے نکالے جا رہے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا. نہیں, میں لیٹ می فنش, میں صرف ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بڑا ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن تھی, اس کو انہوں نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا, خارج کر دیا کہ یہ تو سنی نہیں جا سکتی ہے. اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ سروسز چیفز کی جو ہے وہ ٹینیور جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے. جو ٹینیور پہلے فکس ٹینیور تھا 3 ایئرس کی ٹرم تھی, اس کو 5 ایئرس کر دیا گیا. تو بل کے ذریعے کیا گیا ہے نا. اٹس ناٹ alone chief army staff, it's for services chiefs, I know that, chief of naval staff as well, and is for air force کے چیف کے لیے نہیں. میں صرف اس ایک اسپیسیفک اپلیکیشن کی بات کر رہی ہوں. پھر یہاں پر بات آ جاتی ہے آرمی چیف اسپیسیفک بات ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جس طرح بڑی فوج ہے
اس طرح فضائیہ بھی ہے, اس طرح بحریہ بھی ہے. تو ان دو فورسز کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ نہیں حسن بھائی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کری, میں تو اسی پہ ڈیبیٹ کروں گا, آپ کریں, میں تو اسی پہ ڈیبیٹ کروں میں گا. یہ کہنا اس میں دیکھیں فکس ٹینیور ٹینیور جو ہوا ہے, میرے خیال کے مطابق تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ شاید نیوی کی ضروریات تھی جس وجہ سے یہ ٹرم فکس تھی, کیونکہ وہاں پر جو ٹائم ہے وہ ٹائم میرے خیال سے 3 ایئرس کی جو ٹرم تھی اس میں کوئی بھی چیف اپنی جو پالیسیز تھی ان کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا تھا, کیونکہ جب پالیسی لیول کے اوپر آپ آتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو 3 ایئرس کی جو ٹرم ہے اٹس اے ویری شارٹ پیریڈ, جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے اٹس فار 5 ایئرس. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی چیز جو انہوں نے انیشیٹ کی ہوتی ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی, امپلیمنٹ نہیں ہوتی, اور پھر نیا چیف آ جاتا ہے. میں آپ اس کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں, میں کوئی اور سوال کر رہی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اپلیکیشن آئی اور اس کو کیوں انہوں نے ڈسمس کر دیا؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو تنقید ان کے اوپر ہو رہی تھی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جا رہے ہیں یہ اسی قسم کے ٹاپکس اور چیزوں کو اٹھائیں گی اور ان کو سب سے پہلے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں کچھ عرصے بعد بھی کی جا سکتی تھیں, مطلب پہلے آپ دوسرے کیسز بھی سن سکتے تھے, اب وہ تمام کیسز یا اپلیکیشنز جو آلریڈی کنٹروورشل ہیں انہی کو پہلے ٹیک اپ کرنا اور اپنے پورے بینچ کو کنٹروورشل بنا دینا. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں تنقید تو ان کے اوپر یہی ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے ان کا راستہ آسان کر دیا حکومت کا. یہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ اگر آج صبح اٹھ کر 100% قرآن پاک پر بھی عمل درآمد شروع کرتے ہیں نا, جو اسلامک پرنسپلز ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں ہمارے, اس کے اوپر من عمل شروع کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی نے پھر بھی ان پر تنقید کر دی. ہم پی ٹی آئی کے فیور میں بات نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کے بارے میں ایسی غلیظ گفتگو شروع کر دی کہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنایا تھا تو اس ٹائم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب جو حکومت ہے اس کی چیخیں نکلیں گی. لیکن وہ تھوڑا سا جب دیکھا کہ انہوں نے کہ بالکل وہ ناک کی سیٹ کے اوپر چلنے والے شخص ہے جسٹس یحییٰ آفریدی, تو ان کے اوپر تنقید شروع کر دی. یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جن کے اوپر انہوں نے بے تحاشا تنقید اور گالیاں نکالی. بعد میں وہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے ہیرو بنا دیا. پھر وہی مولانا فضل الرحمان تھے جن کو اس سے متعلق کیسی مغالطات یہ بکتے رہے, جو بانی چیئرمین سے لے کر نیچے تک, اور ایسے نعرے لگاتے رہے. پھر وہ مولانا کا نورانی چہرہ بھی کر دیا انہوں نے. پھر مولانا کے در پر جا کر جناب وہاں پر بوسے بھی دیتے رہے, اور وہاں پر انہوں نے جناب وہ مولانا کے جو ہے نا وہ تعریف میں زمین آسمان ایک کیا. ابھی کچھ دن گزریں گے تو یہ مولانا پر تنقید پھر شروع کر دیں گے. یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ سیاسی آبجیکٹیوز کے لیے اپنی کسی پر تنقید کرتے ہیں. میرے خیال سے میری رائے کے مطابق کانسٹیٹیوشنل بینچ نے انفریکچوئس کیسز وہ جو کہ زیادہ المیعاد ہو چکی ہیں اپلیکیشنز ان کو لگا کر ڈسپوز آف کر دیا. اچھا کیا. اب کوشچن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں لگایا, ان کیسز کو 2000 مقدمات کو, یہ انفریکچوئس تھے. کوشچن تو یہ ہے کہ یہ کیسز انفریکچوئس ہونے تک ٹیک اپ کیوں نہیں کیے گئے. آپ سمجھے بات, کہ جن کے ٹائم پر یہ کیسز لگنے چاہیے تھے انہوں نے اپنے کیسز کیوں نہیں لگائے, یہ کیسز کیوں نہیں لگائے. سوال تو تنقید تو ان پر ہونی چاہیے, نہ کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ شروع کر دیا, کچھ جمعہ 8 دن نہیں ہوا جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. سیکنڈ, جو سروسز چیف سے متعلق معاملہ ہے, جب اس اپلیکیشن میں کسی کا لوکل اسٹینڈ آئے ہوتا ہے, میں اگر کہیں جاتا ہوں, میں اپلیکیشن لے کے جاتا ہوں تو میرا کوئی حق دعویٰ ہوگا. جب میرے حق دعویٰ ہی نہیں ہے, جب میرا کچھ اس معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہے, اور میں صرف ایک خدائی خدمت گار بن کر اپلیکیشن دیتا رہوں, اور اس ملک میں خدائی خدمت گار کی اپلیکیشن کے اوپر جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والا معاملہ پھر لگا تھا, پھر تماشا لگا تھا 3 دن وہ لگایا گیا تھا, اور اس کا پرپس تھا, اس کا اسی طرح یہاں سے ڈسمس ہوتی جائیں گی نا. مخصوص نشستوں کا کیس باقی ہے, مخصوص نشستوں والے کیس کی باری اپنی روٹیشنل ٹرم پر آئے گی نا, جس کی جو پہلے آیا فرسٹ کم فرسٹ سرو کا پرنسپل اپلائی, آئی ڈونٹ نو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, میں چھٹیوں پر تھا, لیکن وہی اپلائی ہونا چاہیے. سلیکشن تو ہو رہی ہے, سلیکشن تو ہو رہی ہے, لیکن جو پرائیورٹی وائز ہو رہی ہے, جو پہلے فائل ہوتے جا رہے ہیں اسی حساب سے اس کو لیا جا رہا ہے. لیکن حسن بھائی میرا سوال, میں نہیں غلطی کی بات نہیں کر رہی ہوں, مگر میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ کیسز ہیں. میں صرف 2 ریمارکس کو کوٹ کروں گی. منصور علی شاہ صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں بھائی کچھ کیسز تو ہمارے پاس رہنے دیں, آپ سارے ہی کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں لے کے جا رہے ہیں. پھر ایک اسٹیج پر یہ بھی ایک کویسچن ریز کیا گیا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ بھی موجود ہے اور دوسرا ایلیمنٹ بھی موجود ہے, مطلب وہ ایک نارمل بینچ بھی سن سکتا ہے. تو ایسے کیسز کے لیے بھی کچھ اسپیس ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ چیز تھوڑا سا, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے کم ٹینیور کے اندر ان کو بڑی جلدی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب ابھی وہ سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے, انہوں نے بینچز بھی نہیں تشکیل دی, انہوں نے کام بھی نہیں شروع کیا, اور ان کے حوالے سے پہلے ہی ایک کانسپریسی شروع کر دی گئی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے, ان کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف سازش ہوگی,
جسٹس شاہی افریدی کو معلوم تھا، لیکن وہ پٹھان ہیں، وہ ایک اپنی اقدار رکھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پولائٹ جسٹس دیے، لیکن پھر چیف جسٹس بننے کے بعد پھر بھی ان کی کمر میں چھرا مارنے کی کوشش کی گئی خطوط لکھ کے معززین کی جانب سے، اور خطوط لکھ کے نا وہ حملے ان کے اوپر جاری رہیں گے۔ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو مرضی یہ کر لیں، ان کے ساتھ انہوں نے میلافائڈی رکھنی ہے، کوئی دل کے اندر بغض آ جائے نا نکلتا نہیں ہے، اور انسان کو اپنی ذات سے آگے کئی لوگ سوچتے نہیں ہیں، تو اپنی ذات سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ ایسے معزز ہیں، نہیں ہے، لیکن وہ ایسے معزز ہیں کہ بس اب یہ سمجھ لیں کہ ان معززین کی احتساب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ وہ معززین ان کے رفقا میں شامل ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، ان معززین کی احتساب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ چلے اچھا، اس حوالے سے لاسٹ کویسچن پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، بلکہ یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اب یہ بھی تو کچھ کرٹیسزم کرنے والوں کی رائے ہے نا کہ جو 2 سینئر ترین ججز تھے ان میں سے کسی ایک آدھ کو تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ بننا چاہیے تھا، اگر بنا دیتے تو وہ چیز ڈائلیوٹ خود ہی ہو جاتی، وہ خود بھی چپ ہو جاتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کا تھا، یہ چیف جسٹس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، لیکن اس میں پتہ ہے آپ کو کتنے لوگوں کی نمائندگی موجود کا تھی، اختیار تھا۔ اب یہ آئین کی منشا ہے جی، یہ یہ عوام کی رائے وہ ہے، اسٹرکچر میں ڈیو رسپیکٹ، لیکن کیا کس نے ہے؟ 2001 سے ہوا ہے، وہ حکومت نے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ اس میں وہ اکثریت میں نا، پارلیمان نے کیا ہے، نہیں مطلب آپ نے انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود ختم کروایا ہے، اس کی بھی جو ذمہ دار ہے یہ عدلیہ ہے۔ جب آپ نے پارلیمنٹ کی سپیس کو انکروچ کیا، آپ نے پارلیمنٹ کی سپیس کو انکروچ کیا، آپ نے تشریح کے نام پر فیصلے دے کر آئین کو امینڈ کر دیا، آپ نے 63 کی تشریح کر دی۔ پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب نے کہا نا کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوتے تو یہ امینڈمنٹ اور یہ پورا پروسیجر ہو ہی نہیں سکتا تھا، مطلب انہوں نے کوآپریٹ کیا اس ڈیپتھ تک جا کے کہ انہوں نے خود ہی مفلوج کر دیا جوڈیشل سسٹم کو۔ انہوں نے کوآپریٹ یہ کیا کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، انہوں نے بطور چیف جسٹس اس کو اوائڈ کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بہت سے ایسے صحافی، انہوں نے ایسی غلیظ گفتگو کی کہ وہ چاہتے تو ان کو کنٹمپٹ میں بلا کر تو ان کو سزائیں دے سکتے تھے، لیکن سلام اس شخص کو اپنی ذات کے اوپر بڑی تنقید لی اور تنقید جھیلتے بھی رہے، اور اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ایک شخص جو میرا دوست بھی ہے وہ گرفتار تھا اور وفاقی ایک ادارے کی تحویل کے اندر تھا، تو اس کو چھڑوانے میں بھی ہی ہیڈ پلیڈ رول۔ جب پہلی مرتبہ میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ باہر نکل کے پھر مجھے گالیاں نکالیں، تو میں نے کہا سمجھ لیں کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ بالکل، اس کے باوجود کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ کام نہیں بھی ہے تو پھر بھی میری ریکویسٹ آپ لیکن انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کیا، ایک ایسے پولیٹیکل معذرت انہوں نے آئین پاکستان کو سپورٹ کیا، انہوں نے پارلیمان کو سپورٹ کیا، ایسے پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کیا جو خود بے ساکھیوں پہ کھڑا ہے نا۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ ہمیں کیا لینے دیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیسے چل رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ کو ہم یہیں سے اگلے سیشن میں شروع کریں گے، اگلے سیشن میں بات کریں گے کہ پھر ایک سیاسی جماعت کو کون لے کر آیا، کس نے مسلط کیا۔ میں 2018 سے شروع کروں گی، 18 میں کیسے لے کے آیا گیا، نہیں چلو 14 سے شروع، نہیں 14 نہیں 13 سے شروع کریں، 14 میں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے پیدا ہونے کے زمانے سے شروع کریں، بہت پرانی بات ہو جائے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کم از کم 3 ادوار کا احاطہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو اتنی باتیں یہ جماعتیں کرتی ہیں انہوں نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حسن ایوب صاحب، اور بہت ہی مزہ آیا ان کے ساتھ گفتگو کر کے۔ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، لیکن ہم اپنا اوپینین ضرور شیئر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اختلاف ہونا چاہیے، لیکن تمام رسپیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔